پھر فرمایا حماز مشاء بنمیم، آیت نمبر 11، جو تانا زن ہے، جو عیب جو ہے، عیب تلاش کرنے والا ہے، لوگوں میں فساد انگیزی کرنے والا ہے، اور ہر وقت چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک وصف گستاخان رسول کا، ان کی ذلت کا، ان کی تذلیل کا، ان کی اہانت کا گن گن کے بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، اور وہ بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا ہے، بخیل کنجوس ہے، حد سے بڑھنے والا، سرکش نافرمان ہے، اور سخت گناہگار ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر یہ آیت نمبر 12 اور 13 میں کہا اتلم بعد ذالک زنیم، وہ بڑا ہی بد مزاج ہے، درست خو ہے، اور مزید برآں بد اصل ہے، یعنی ولد الزنا ہے، وہ حلال کا نطفہ بھی نہیں ہے جس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے۔ حلالی کبھی میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر نطفہ حلال ہے، اور جو نطفہ حلال سے تشکیل پایا ہے، جس کا وجود، جس کا ذہن اور دماغ، وہ گستاخی کا کلمہ میرے محبوب کی شان میں نہیں بول سکتا۔ نہ صرف بد مزاج اور درست خو ہے، بلکہ بد اصل بھی ہے، نطفہ حرام ہے وہ شخص۔ اب اندازہ کر لیں، یہ انتہا کر دی اس بات کی، حدیں پیچھے رہ گئیں عزت و حرمت محبوب کی حفاظت میں، حفاظت ناموس رسالت میں، حفاظت عصمت رسالت میں، حفاظت عظمت و تمکنت رسالت میں، سب حدیں پیچھے رہ گئیں۔ اب یہاں جو میں نے ترجمہ کیا مزید برآں بد اصل یعنی ولد الزنا ہے، یہ آیات اس کے اوپر میں گفتگو کر دوں، اس کو مکمل کر دوں۔ تھوڑا آگے بھی فرمایا ان کان ذا مال و بنین، اس کی بات کو اس لیے بھی اہمیت نہ دیں، وہ لاکھ مالدار ہوتا پھرے، صاحب اولاد ہوتا پھرے، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ انکار کرتے ہوئے اگلے لوگوں کے فسانے ہیں، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک کو داغ دیں گے، اب اس کی ناک کو کا سونڈ جیسی ناک کو بھی داغ دیں گے۔ یہ قرآن مجید سناسمہ علی الخرطوم، یہ 16ویں آیت پر جا کر مضمون ختم کیا۔ اب ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب میں، اور ائمہ تفسیر نے تمام کتب میں، ان تمام القابات کے جو مصداق ہیں مختلف لوگوں کو قرار دیا، ٹھہرایا۔ مختلف روایات، ساری روایات کو جمع کریں تو بعضوں نے ولید بن المغیرہ، ولید بن مغیرہ کو مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے اخنس بن شریق کو مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے اسود بن عبد یغوث کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے، بعض ائمہ حدیث و تفسیر نے عبد الرحمن بن اسود کو اس کا مصداق ٹھہرایا، بعضوں نے ابو جہل بن ہشام کو، وغیرہم۔ الغرض سارے لوگ، یہ جو القاب اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان تمام القاب میں سارے لوگ بطور مصداق شامل ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون کون ہیں، وہ اخنس تھا، وہ اسود تھا، وہ ولید بن مغیرہ تھا، عبد الرحمن بن اسود تھا، ابو جہل بن ہشام تھا۔ سوال یہ ہے، افراد تو یہ سارے تھے یا ان میں سے چند ایک تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ القاب کیا کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کو دیے، ان کی گستاخی کے جواب میں، ان کی بدبختی کے جواب میں، وہ اہانت آمیز، وہ ذلت انگیز وہ القابات کیا ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ان کو مطعون کیا۔ اور پھر غضب الہی کی حد یہ ہے کہ تمام القابات دینے کے بعد اتلم بعد ذالک زنیم کہا کہ وہ بد مزاج، درست خو، اور مزید برآں میرے حبیب آپ کی گستاخی کرنے والا بد اصل یعنی نطفہ حرام ہے، یہ فرمایا۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا نطفہ حرام اور بد اصل کا، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ شاید میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ آپ اٹھائیے تفسیر قرطبی کو، آپ اٹھائیے تفسیر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کو، امام نصفی کی تفسیر کو، حافظ ابن کثیر کو، ان سب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نافع بن ازرق کے طریق سے، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتلم بعد ذالک الزنیم، اس کا معنی ولد الزنا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔
امام ابن ابی حاتم نے بھی حضرت اکرمہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی الزنیم کا معنی ولد الزنا، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لفظ زنیم کے اسی معنی کی تائید میں مختلف اشعار سے بھی، شعر سے بھی استشہاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زنیم لیس یعرف من ابوہ، زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کی خبر نہ ہو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، جس کا باپ معروف نہ ہو، حالانکہ ماں اس کی کسی اپنے شوہر سے شادی شدہ ہوتی ہے، اس کی ماں کی شادی تو ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھنے میں اس کی ماں کا شوہر ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، مگر حقیقی باپ جس شخص کا معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کس کا نطفہ، اس کو زنیم کہتے ہیں۔ بغی الام ذو حسب لئیم۔ پھر علامہ ابن کثیر نے اسی معنی کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شعر روایت کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر شعر بھی لاتے۔ زنیم تداعاہ الرجال زیادتاً کما زید فی ارض العدیم الاکارع۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے لفظ زنیم کے معنی کو بد اصل اور نطفہ حرام کی تائید کرتے ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی الدر المنصور میں اسی کو روایت کیا ہے، اور اس پوری بحث کے مختلف معنی اور اس بحث کے خاتمے پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لفظ زنیم کے معنی پر کثیر اقوال ہیں، مگر شر کی نسبت سے غالب معنی اور اصح معنی جو اغلب معنی ہے، اصح ہے اور انسب مناسب ترین معنی ہے شر کی نسبت سے، فرمایا وہ ولد زنا ہی بنتا ہے، وہ نطفہ حرام ہی بنتا ہے، کیونکہ شر کے لیے شیطان جس قدر آسانی کے ساتھ ایسے شخص پر جو نطفہ حرام ہے اس پر مسلط ہو سکتا ہے، اتنی آسانی سے کسی اور پر مسلط نہیں ہوتا۔ پھر حافظ ابن کثیر نے اسی معنی کی تائید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 احادیث روایت کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اسی معنی کی تائید میں احادیث لائے ہیں، ان کی تخریج امام احمد بن حنبل نے کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند جلد 6 صفحہ 109 اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 311، ان پر امام احمد بن حنبل نے تخریج کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی کی تائید میں۔ اسی طرح قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں کہ جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی پھر اللہ رب العزت نے اس کو نہیں چھوڑا، آخری حد تک اس بدبخت کو پہنچا دیا اور اس کی تہمت کا وہ جواب دیا کہ پھر اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں اور اس طرز فکر اور اس طرز عقیدہ کو اس کی پیروی کرنے والی بھی قیامت کے دن تک خوف زدہ رہیں۔ اسی طرح آس بن وائل کی نسبت منقول ہے، یا بعضوں نے عقبہ بن ابی معیط کے لیے یہ روایت کیا، بعضوں نے کعب بن اشرف کے لیے کہا اور بعضوں نے ابو جہل کے لیے، کہ ان میں سے کسی ایک نے یا بعضوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ ابتر عربی زبان میں اور اس دور عرب کے اس معاشرے میں اسے کہا جاتا تھا جو مقطوع النسل ہو، جس کی نسل کٹ جائے، ختم ہو جائے، یعنی جس کا بیٹا کوئی زندہ نہ رہے اور نرینہ اولاد نہ ہو تو وہ مقطوع النسل ہو گئے، یعنی اس کی نسل تو بیٹے سے چلنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے یا ان میں سے بعض نے آقا علیہ السلام کو جب آپ کے صاحبزادے وصال فرما گئے، حضرت طیب و طاہر وہ وصال فرما گئے، حضرت قاسم وصال فرما گئے، حضرت ابراہیم وصال فرما گئے، عبداللہ نام تھا، طیب و طاہر بھی کہتے ہیں۔ جب تینوں صاحبزادوں کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی نسل کٹ گئی، مقطوع نسل ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ رب ذوالجلال کی غیرت محبت جوش میں آ گئی، ایک گستاخانہ لفظ بولا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں پوری سورہ کوثر نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت آپ کو ابتر کیسے کہتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو سب کثرتوں کی کثرت عطا کر دی، ساری خیرات کی، کل نعمتوں کی، کل فضیلتوں کی، کل نوازشوں کی، کل عنایات کی، کل درجات کی، کل برکات کی، سب شے کی کثرت عطا کر دی، اور کثرت بھی نہیں، کوثر، کثرتوں کی انتہا عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ اس کے 13-14 معانی الکوثر کے ائمہ تفسیر نے